میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی ہی برکت والی وہ ذات ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر سورۃ المؤمنون میں فرماتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ جو مقام آتا ہے آیت کا، یہ ایک بڑا جلالی والا مقام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، روز قیامت تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو؟ تو انسان کہے گا باری تعالیٰ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کہ تمہیں واپس لوٹ کر میری عدالت میں نہیں آنا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تجھے روح دی، کیا اس روح کو واپس میری عدالت میں نہیں آنا تھا؟ تم اے انسان، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں، تمہارا کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں واپس میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اور جو میری آج کی گفتگو ہے اسے کہتے ہیں خشیت الہی، خوف خدا کیا ہے؟ دل میں یہ احساس ہونا کہ ہمیں واپس پلٹ کر اس مالک حقیقی کے پاس لوٹنا ہے اور ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے۔ میرے دوستو، امام جوزی اپنی کتاب میں 2 نصیحتیں لکھتے ہیں انسان کو جگانے کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے، کفن چور کو بھی معاف کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ والوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن خدا کی چوکھٹ کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں جو خدا سے خوف نہ کھائے اور خدا کے سامنے ڈٹ جائے اور خدا کے سامنے عاجزی نہ دکھائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے کوئی ایک بھی اس کے خوف سے کوئی آنسو نہ گرے، اس کے لیے خدا کی چوکھٹ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ امام جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مالک بن دینار کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے ہمسائے جو ہر وقت دنیا میں ڈوبا رہا، مالک بن دینار اپنا ہمسائے کا واقعہ کہ وہ دنیا میں ڈوبا رہا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو کہتے ہیں مالک بن دینار میں اس کے گھر چلا گیا، دیکھا تو زندگی اور موت کی جنگ میں تھا، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں مست تھا۔ میں نے کہا بھائی تمہاری آخری سانسیں ہیں، توبہ کر لو۔ اس نے ایک چیخ ماری اور کہا وہ دیکھو وہ آ گیا، وہ دیکھو وہ آ گئی، وہ دیکھو وہ آ گیا، وہ دیکھو وہ آ گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا موت آ گئی۔ میں نے کہا خدا سے توبہ کرو۔ اس کی ایک چیخ نکلی، اس نے کہا مالک بن دینار میں نے اپنی ساری زندگی دنیا میں ضائع کر دی، آج میں چاہتا ہوں کہ میں توبہ کروں لیکن خدا کی چوکھٹ کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زبان پر اس کا ذکر آئے لیکن میری زبان پر اس کا ذکر نہیں آ رہا۔ تو میں نے کیا کیا؟ اس کا ایک قصور تھا کہ اس نے کبھی خدا سے خوف نہیں کھایا تھا۔ اب مرتے وقت وہ توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن توبہ نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایسے کرتے کرتے اس کے روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی، اس کی روح نکل گئی اور گھر کے کونے سے آواز آئی آہد ناکا فوجدناکا غدارا، اے میرے بندے میری محبت نے تجھے ہر بار بلایا کہ میرے طرف لوٹا، لیکن ہر بار میں نے تجھے دنیا میں مست پایا۔ اب میری چوکھٹ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب تیرے لیے کوئی توبہ کی جگہ نہیں۔ خواجہ غلام فری فرماتے ہیں تھی تاب خلقت سب تا کیا تھی
پیا ہی گم تھی من مطلب پورے جگ تے حکم چلائیو نی بادشاہی دا منصب تاوی کیا تھی پیا ہی گم تھی من مطلب شور فرید تیڑا ہلیا دکن پار تے یورپ تاوی کیا تھی پیا ہی گم تھی من مطلب بابا فرید فرماتے ہیں کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا فرید اتھا ہر کوئی مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حق فرید حق فرید حق فرید میرے دوستوں اسے توبہ نصیب نہیں ہوئی کیونکہ وہ خدا سے کبھی ڈرتا نہیں تھا اب اس کا دوسرا پس منظر دیکھیے امام جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک اور شخص تھا جو ساری زندگی دنیا میں ڈوبا رہا لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی ہے میرے فرزند جب میرے جسم سے میری روح پرواز کر رہی ہو تو اس وقت میرے گلے میں ایک رسی ڈالنا اور اسے مٹی آلود کرنا کیا پتا اس گھسیٹنے سے مجھ میں طاقت نہیں میں خدا کی عدالت میں پیش ہو سکوں میری گردن میں رسی ڈالنا اسے گھسیٹنا کیا پتا مرنے سے پہلے میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے میرا مالک مجھ پہ راضی ہو جائے کہتے ہیں کہ جب اس کی روح پرواز کر رہی تھی تو اس کے گردن میں ایک رسی ڈالی گئی تو غیب سے آواز آئی اے میرے بندے رک جا تو نے اپنا گناہ میرے سامنے تسلیم کیا اور تیری آنکھ سے میرے لیے آنسو بہے تو جا میں نے تجھے بخش دیا تو جنتی ہو گیا اور تجھے میں نے جنت کا مہمان کر دیا میرے دوستو فرق کیا تھا ایک انسان جو خدا سے ڈرتا نہیں تھا دنیا میں ڈوبا رہا ایک انسان وہ بھی دنیا دار تھا لیکن فرق یہ تھا ایک خدا سے ڈرتا تھا ایک خدا سے ڈرتا نہیں تھا میرے دوستو یہ آنکھوں سے آنسو بہنا اور خدا کی بارگاہ میں رونا اسے توبہ کرنا یہ بڑی مشکل توفیق ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا اے عمر بن خطاب آپ سوتے کیوں نہیں تو فرمایا بتا میں کس طرح سوؤں اگر صبح کو سوؤں تو لوگوں کے حقوق ضائع کرتا ہوں اگر رات کو سوؤں تو اللہ سے اپنا رزق ضائع کرتا ہوں رات کو اسے راضی کرتا ہوں صبح خدا کی مخلوق کو راضی کرتا ہوں بتا تو میں کس وقت نیند کروں میرے دوستو ایک آنسو کا قطرہ اور ایک خدا کا خوف تمہاری زندگی بدل لے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے کہا حبو ابی بکرن و شکرہ واجب علی امتی ابو بکر سے محبت کرنا میری امت پر واجب ہے اور حضور نے فرمایا میں نے ہر کسی کا احسان اتار دیا ابو بکر کا احسان روز قیامت خدا اتارے گا علی شیر خدا قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ لفظ صدیق ابو بکر کے لیے عرش سے اترا ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی جس کا اپنا یہ مقام تھی آپ رو رو کر کہتے تھے کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جسے روز قیامت حساب نہ لیا جاتا میرے دوستو یہ آنسو کا قطرہ بہنا اور خدا کی بارگاہ میں گر گرانا یہ بڑے نصیب والوں کو پیش ہوتا ہے ہم تو عقل والے ہیں چند نمازیں پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے بڑی عبادت کر لی لیکن آؤ عاشقوں سے پوچھو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یار کو راضی کرتے رہے مالک کو مناتے رہے روزے رکھتے رہے راتوں کو مصلے پر جاگتے رہے روحی کی ویرانیوں میں رہے مالک کو مناتے رہے ایک دن فرید نے فرید سے پوچھا اے فرید اس مالک سے پوچھ تو صحیح کیا وہ تجھ پہ راضی ہے کہ نہیں ہے اور فرید نے پوچھا غلام فریدہ میں تو ساری تیری تنوجہ اعتبار نہ آیا جب یہ مقام آتا ہے تو پھر وہاں سے بھی آواز آتی ہے نہیں فرید فذکرونی اذکرکم تو نے ساری زندگی مجھے یاد کیا تو میرا ہے میں تیرا ہوں اٹھ فریدہ اعلان کر کیا خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید کول ہے پھر جب انسان کے اندر خوف خدا سما جاتا ہے تو پھر مقام بھی ہر وقت یہ رہتا ہے ہر یوم بسر حدید وے ہر وقت یار تدید وے پھر یہ مقام آتا ہے جس کو خوف خدا نصیب ہو جائے میرے دوستو